الہی السلام علیکم ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں کنڈ ملکانی، تحصیل کبیر والا، ضلع خانیوال۔ یہ بھی ان نشیبی بستیوں میں شامل ہے جہاں پہ پانیوں نے اپنی تباہی کی داستانیں رقم کی ہیں۔ یہاں پر ہم موجود ہیں مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے ٹینٹ سٹی کے اندر۔ یہاں پہ ایک طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے آپ سامنے خیمے ہیں، خیمہ بستی بنی ہوئی تھی، اور اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ جو جگہ ہے، یہ ڈیرہ ہے، یہ ہیں ہمارے ساتھ سمر ہراج صاحب اور ان کے والد رب نواز صاحب۔ یہ ان کا ڈیرہ ہے اور انہوں نے یہ جگہ پرووائڈ کی ہے خیمہ بستی کے لیے بھی اور راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی۔ ہمارے ساتھ رہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ یہ اس وقت آپ کو ہم دکھاتے ہیں، یہ قطاروں میں رکھا ہوا راشن اور خواتین کے کپڑے ہیں، ساتھ میں ٹاولز ہیں، ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں ہیں اس میں شامل۔ یہ ان تمام افیکٹیز کے لیے ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی مکمل بحالی تک یہ محبت کا اور مدد کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اور جہاں تک دیگر تنظیمات اور مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے تمام کارکنان اس میں سرگرم عمل ہے، مقامی ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے متمول بنایا اور ان کو ریسورسز دیے، وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ سمر عباس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور ہائیلی اپریشیٹڈ کہ آپ نے اپنا ڈیرہ اور اپنی ساری ایفرٹس جو ہیں اپنے مقامی لوگوں کے لیے پیش کی، اور اسپیشلی MTJ فاؤنڈیشن کے لیے آپ نے اپنا ڈیرہ وقف کیے رکھا اور اپنے صحن کو آپ نے خیمہ بستی کے لیے وقف کیا، تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو دیگر ہم جاننا چاہیں گے کہ سیلاب جب آیا تو اس وقت صورتحال کتنی تھی، آبادی کتنی متاثر ہوئی یہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس مشکل ٹائم میں ہمت دی کہ میں ان کی مخلوق کا تھوڑا بہت سہارا بن سکوں۔ بے شک۔ اور اللہ پاک کا خاص کرم ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں کسی انسانیت کے مددگاری کا شرف حاصل دیا۔ بے شک۔ اس میں میرے ساتھ معاون تھے میرے علاقہ کے لوگ، میری سب سے زیادہ سپورٹ بنے مولانا طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن، ان کی پوری ٹیم بر وقت پہنچی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور جس حوالے سے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کروں گا اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اللہ کی مخلوق کے فی سبیل اللہ کام آتے رہیں۔ جہاں تک سیلاب کی صورتحال ہے، یہاں بہت ایک لمبا علاقہ، لمبی طویل بیلٹ زیر آب آ گئی۔ 50 سال ہماری لائف میں کوئی ایسا آج تک سیلابی صورتحال کا ہمیں نہیں سامنا کرنا پڑا جتنا اس کیفیت میں ہمیں سامنا کرنا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال جو پچھلے گزرے ہیں جی اس میں اتنا بڑا سیلاب نہیں دیکھا گیا، جی بالکل، اور اس دفعہ بہت بڑے علاقے میں تباہی پھیلی ہے۔ جی جی۔ کنڈ ملکانی یہ دریا سے کتنا دور ہے؟ یہ کنڈ ملکانی دریا سے تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر دور ہے۔ 5 سے 7 کلومیٹر دور ہے، تو یہ مکمل زیر آب آ گیا تھا؟ جی، اس کا کچھ علاقہ زیر آب آیا ہے جی، اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے جو مواضعات ہیں، کنڈ سرگانہ، بڑا سرگانہ، اس کے علاوہ کنڈ ملکانی، شکرو والا، سدھو، آگے چلتے ہیں جی، باتیں کرتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہوئے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اس ایریے کو افیکٹ کرتی رہیں، اور ہمیں بہت زیادہ مشکلات، جانوروں کے لیے بہت بڑا مشکل ہو گئی، انسانوں کے لیے بہت بڑی مشکل ہو گئی، اور اس مشکل گھڑی میں اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس تو ان لوگوں کو شیلٹر دینے کے لیے کوئی ٹینٹس ہی نہیں تھے، ہمارے پاس تو کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جو ہم سروائیو کرواتے لوگوں کا۔ صحیح۔ یہ جو لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے سیلاب سے متاثر ہیں؟ جی الحمدللہ یہ سارے جینون لوگ ہیں، اور جن سے بھی آپ چاہیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ واقعی سیلاب ان کے علاقے میں ہے، یا کیا یہ حقدار ہیں یا کسی کی بیس پہ آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتنے دنوں سے مولانا صاحب کی ٹیم یہ سروے کر کے جاتی ہے اور یہ چیزیں کنفرم کرتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ متاثرہ ہیں۔ اچھا سمر بھائی، یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی چل رہا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ جب فرسٹ ٹائم ہمارے پاس مولانا صاحب کی یہ فاؤنڈیشن پہنچی تھی تو فرسٹ آف آل انہوں نے میڈیکل کیمپ سے ہی سٹارٹ کیا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کی ٹیم ہمارے تک پہنچ جاتی ہے، اور بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں، بڑے اچھے کنسلٹنٹس ہیں جو سب معاملات میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ سمر بھائی، یہاں پہ جو لوگ مقیم ہیں آپ کے پاس خیموں کے اندر، تو یہ پوری فیملیز ہیں؟ جی پوری فیملیز ہیں، ان لوگوں کے سارے گھر تھے، ان لوگوں کے جانور تھے،
ان لوگوں کے بچے تھے وہ سارے سیلاب کی وجہ سے یہ لوگ سب لوگ بے گھر ہو گئے. ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ان بچوں کو بہت مشکل ہوئی, لیکن الحمدللہ اس فاؤنڈیشن کی مدد سے کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. تو یہ ان کے کام کاروبار کیا تھے؟ کاشتکاری یا ان کی لیبر تھی؟ کاشتکاری, یہ ذمہ دار لوگ تھے, ان کی اپنی زمینیں تھیں, ان کے جانور تھے. اچھا, یہ اپنی زمینیں ہیں ان کی ہاں, ذات یہ سے؟ غریب لوگ بھی تھے, یہ کاشتکار بھی تھے, ان کے اپنے جانور بھی تھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل جیسے ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, اگر ہمارے پاس سیلاب آ جائے گا تو ہم کسی کے لیے جہاں کسی کی جگہ پہ جائیں گے تو ہم بھی تو اسی حالت میں ہوں گے, ہم بھی ریلوکیٹڈ ہوں گے. ریلوکیٹڈ ہوں گے. صحیح. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانگنے والے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ سارے رسپیکٹیبل لوگ ہیں, یہ سارے خاندانی لوگ ہیں, اور مشکل ٹائم میں ان پہ سب اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیں, مشکل آپ پہ بھی آ سکتی ہے, ہم پہ بھی, مجھ پہ بھی آ سکتی ہے, کسی پہ بھی آ سکتی ہے. خدا کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ کسی بھی انسان پہ کسی جگہ اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اسی لیے ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان کا نقصان بھی پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد بھی کرے گا. تو یہاں پہ ان کو سہولیات خیموں کے اندر ملتی رہی ہیں باقی جی, دیگر؟ الحمدللہ. آپ کا تو ماشاءاللہ یہ بڑا گراسی پلاٹ ہے یہاں پہ. تو جی, یہ میرے ہاؤسز کی جگہ بھی ہے جی, گراسی پلاٹ بھی ہے جی. اچھا, تو اس حوالے سے جی وہ پھر میں نے ان کو کلوز اپ کر لیا یہاں سے. صحیح. ہاں جی, تو یہ تو بڑا ان کے لیے زبردست بن گئی جگہ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ تو اس طرح کی پلیس اویلیبل نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں کہ وہ جیسے گراسی پلاٹ ہو ایک جیسا برابر. تو یہ تو ماشاءاللہ ان کے لیے بڑی سہولت ہو گئی. یہاں پہ درخت بھی ہیں, سایہ بھی ہے, اور ساتھ میں ڈیرا بھی ہے. تو یہاں پہ جو فیملیز ہوتی تھیں ان کے جو واشنگ اور دیگر ضروریات تھیں وہ آپ کے ڈیرے سے ہوتی تھی؟ جی بالکل, وہ میرے رب کی مخلوق ہے, تو میرا تو سب کچھ اس مشکل ٹائم میں میرے رب کی مخلوق کا ہے, اور میں اپنے پروردگار عالم کا بہت مشکور ہوں جس نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ کام کرنے کی توفیق دی. ٹھیک ہے. تو یہ کتنے آپ کے پاس فیملیز تھیں ٹوٹل, اور کتنے افراد بنتے تھے ان خاندانوں کے؟ سٹارٹ میں تو میرے پاس تقریباً کوئی 500 لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور 1000 کے قریب جانور تھے. 500 لوگ آپ کے پاس ہاں جی موجود تھے. جی. اور ابھی اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں راشن لینے کے لیے, خواتین اور مرد اور بچے سارے ملا کے ٹوٹل اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً یہ 200 پلس لوگ ہیں اس وقت. مجھے تو زیادہ لگ رہا ہے. لیڈیز 200 پلس ہیں اور جینٹس 500 کے قریب ہیں اس وقت موجود ہیں. یعنی 1000 کے قریب لوگ ہم کہہ سکتے ہیں, 800 پلس یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے بچے ملا کے. جی بالکل. تو چلیں ان کو راشن بھی تقسیم کرتے ہیں اور میڈیکل کیمپ کا وزٹ کرتے ہیں. آئے جی مولانا صاحب. یہ سارے لوگ جو اس وقت قطاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی طرف سے کنڈ ملکانی کے اندر ضلع خانیوال اور تحصیل کبیر والا میں یہ ان کو راشن ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے. ان کا پہلے سروے کیا گیا تھا, ان کو ایک چٹ ایک رسید دی گئی تھی جس کے مطابق ان کو راشن دیا جا رہا ہے. راشن میں مختلف طرح کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں. یہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے گھروں کا راشن لے چکے ہیں مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور ان کی پہلے رجسٹریشن تھی, سروے کیا گیا, ٹیموں نے جا کے ان کے بستیوں کا سروے کیا, ویریفیکیشن کی. یہاں کے مقامی رہنما موجود ہیں, سمر عباس حراج صاحب, یہ انہی کا ڈیرا ہے, ان کی جگہ ہے. تو انہوں نے ویریفائی کیا کہ کون کون لوگ کن بستیوں سے ہے, اور ہماری ٹیم نے جا کے, مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی ٹیم نے جا کے ان کے گھروں کو بھی دیکھا, ان کے بستیوں کو جا کے وہاں پہ سروے کیا, اور ویریفیکیشن کا عمل مکمل کرنے کے بعد ان کو راشن کے لیے رسیدیں دی گئیں, اور ان کو وقتاً فوقتاً راشن ملتا رہتا ہے. یعنی جب ان کا راشن ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے. وہ یہاں پر آتے ہیں اس ڈیرے پر اور اپنا راشن لے کر چلے جاتے ہیں. خیموں میں مقیم خیمہ بستی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا راشن بھی ملتا رہتا ہے, ان کو کوکڈ میل یعنی پکا پکایا کھانا بھی ملتا رہتا ہے. میڈیکل کیمپ ابھی بھی جاری ہے اور 300 مریض ابھی تک دیکھے جا چکے ہیں. امید ہے کہ شام تک یہ تعداد کوئی 500-600 مریضوں تک پہنچ جائے گی.
تو کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف دکھایا اس لیے جائے کہ جو لوگ ہمارے مخیر حضرات ہیں جو تعاون کرتے ہیں MTJ فاؤنڈیشن کے ساتھ، ان کے دل کو تسلی ہو کہ ان کے دیے ہوئے تمام پیسے، تمام ڈونیشنز جو ہیں وہ حقیقی طور پر میدان عمل کے اندر کام آ رہی ہیں اور ہمارے جو بہن بھائی مصیبت زدہ ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ MTJ فاؤنڈیشن کا یہ کیمپ جہاں پہ راشن کی تقسیم بھی جاری ہے، بچوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور میڈیکل کیمپ بھی پیرالل جاری ہے۔ میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر خیمہ بستی بھی ہے اور یہ لگتا ہے کہ محبت کی بستی ہے جہاں پہ ہمہ وقت سارے کام ایک ہی وقت میں سر انجام دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، ہر طرح کی ضروریات کا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور راشن پیک میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ضروریات کا سامان تمام طرح ہے، اس میں کپڑے بھی ہیں پہننے کے لیے، سلے سلائے، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور ایون کہ ٹاولز بھی ہیں۔ ہر ایک چیز جو استعمال کی ہوتی ہے، جس کی ضرورت رہتی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ يظن الناس بي خيرا يظن الناس۔ ابھی ہم جو میڈیکل کیمپ چل رہا ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں اور مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن اور آپ بھی اس وقت چونکہ MTJ فاؤنڈیشن کے کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے فیصد پیشنٹ ہیں؟ ان میں سر تقریباً کوئی 20% ہے۔ کنڈ ملکانی تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال میں MTJ فاؤنڈیشن کا میڈیکل کیمپ اور راشن ڈسٹریبیوشن جاری ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ پیچھے بہت بڑی تعداد میں اس وقت بچے، خواتین اور مرد حضرات آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے، سیلاب کی کھڑے پانیوں کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عمر موجود ہیں MTJ فاؤنڈیشن سے۔ سیلاب جس دن سے آیا ہے پہلے دن سے ہی یہاں پر موجود ہیں فیلڈ کے اندر، مختلف جگہوں پر جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں اور مسیحا بن کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج کنڈ ملکانی کے اندر میڈیکل کیمپ کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو چیک کر رہے ہیں، ان کو ادویات دے رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر۔ آپ پہلے دن سے فیلڈ میں موجود ہیں؟ جی بالکل سر۔ کتنی جگہوں پہ کیمپ کر چکے ہیں؟ سر ہم تقریباً 15 سے ابو کیمپس کر چکے ہیں۔ 15 سے زیادہ آپ کیمپ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ جس جگہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کتنے کیمپ ہو چکے ہیں پہلے؟ سر پہلے ایک کیمپ ہو چکا ہے، آج ہم نے دوبارہ کیمپ کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پیشنٹ کی ریشو کیا ہے؟ آپ تو میرا خیال صبح سے لگے ہوئے ہیں جی بالکل سر، تقریباً سر 200 تک ہم نے پیشنٹ چیک کر لیے ہیں۔ ابھی ہو چکے ہیں؟ جی ہو چکے ہیں۔ 200 مریضوں کو آپ چیک کر کے ان کو ادویات دے چکے ہیں۔ تو کس طرح کی کمپلینس لے کر آ رہے ہیں؟ سر موسٹلی لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سر اسکن کے ایشوز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گیسٹرو کے ایشو ہیں۔ ٹھیک ہے، گیسٹرو، جی گیسٹرو، ٹھیک ہے، یعنی معدے کے مسائل جی جو ہوتے ہیں۔ میدے کے مسائل، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈائریا ہے۔ ٹھیک ہے، بس سر یہ موسٹلی یہ 4 جو ہے نا ڈیزیز یہ زیادہ چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ پینے کے صاف پانی کا اہتمام کیا جائے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلوں کہ جہاں پہ سیلاب آتا ہے وہاں کے پانی کے جتنے بھی نیچرل سورسز ہوتے ہیں، ریسورسز ہوتے ہیں، وہ کنٹیمنیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ نلکے ہیں، موٹرز ہیں یا کنویں ہوتے ہیں، وہ کنٹیمنیٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ پینے کے قابل نہیں رہتے۔ تو پھر پانی باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے، صاف پانی بوتلوں میں ہو یا کسی بھی کنٹینر میں ہو تو وہ باہر سے صاف پانی لے کے ان تک پہنچانا پڑتا ہے۔ لوگ مجبوری میں کنٹیمنیٹڈ پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈائریا، پیٹ کی بیماریوں اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک ہماری بہن ہے، اپنے 2 بچیوں کے ساتھ خیمے میں مقیم ہے۔ تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا چاہیے تو انہوں نے اپنے بچوں کا کہا کہ ان کے لیے 2 بچیاں ہیں تو ان کے لیے اگر کپڑے ہو جائیں یا جو آپ کا دل چاہے اس کے علاوہ تو دے دیں۔ مطلب ایک ماں کا دل کیسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، سب سے پہلے اپنی بچیوں کے لیے کپڑے مانگے۔ انہوں پورے آ جسن انہوں کرواؤ خاں پوا کے سانو وکھاؤ خاں بلا انہوں اندر لے جاؤ پوا کے سانو ہونے تسی دکھانے نے۔ اے جتیاں بھی نے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے آئے ہوئے یہ لوگ ہیں اور اس وقت یہ خیموں کے اندر مقیم ہے، اور جو بچے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے اس وقت وہی کپڑے ان کے پاس ہیں
और इनके कपड़ों की सूरत हाल देखें, पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने पहने हुए। कितने दिन हो गए ना कपड़े कहते हुए? कितने दिन हो गए? 10-15 दिन हो गए। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम इस प्यारी बच्ची को अभी कपड़े देंगे, इसको पहनाएंगे और आपको दिखाएंगे, उसके बाद इसकी खुशी देखते हैं। ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, माजूर है, इसका नाम है कशफ ज़हरा, और इसके वालिदैन ने, इसकी माँ ने अपने हाथों में उठाकर इसको सैलाब की मौजों से बचाया और MTJ फाउंडेशन के कैंप में मौजूद हैं ये बच्चे। ये मेरे सामने बैठे हुए प्यारे प्यारे फूल जैसे, जिनके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बच्चे जन्नत के बागों के फूल हैं। तो ये जन्नत के बागों के फूल है और ये कितने मुरझाए हुए लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अब ये कशफ ज़ारा है जिसको थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, और ये कितनी प्यारी बच्ची है। सब लोग जो देख रहे हैं इस बच्ची के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इसकी माजूरी को ख़त्म करे और इसको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे जी। अब्बा माँ की जान है बच्चे, अपने अब्बा की शान है बच्चे, आज का अच्छा तालिब इल्म कल का पाकिस्तान है बच्चे। इन बच्चों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए और कल का पाकिस्तान महफूज बनाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों का ज़मामे कार इन्हीं बच्चों के हाथ में होगा। अगर आप इनको अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, जाते हुए बेहतरीन इनको लेगेसी और विरासत देना चाहते हैं, तो आज इनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाइए। ये इस वक्त मुसीबत ज़दा हैं, ये उन इलाकों से हैं जहाँ पानियों ने अपनी तबाही मचाई है, सैलाबों ने इनके घर बार तबाह कर दिए हैं। इनके वालिदैन भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं। इनके कपड़े, इनके खिलौने पानियों में बह गए। तेरा कि ना है? तेरा कि ना है? चेता भूल गया। तेरा कि ना? पढ़दा केड़ा केड़ा है? तू भी पढ़दा? केड़ी क्लास विच है? तुसीं भी पढ़दे ने? ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। 200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਕੂਲੇ ਸਿਟ ਸਟੈਂਡ ਕਦੀ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਟ ਜੀ ਆ ਕਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? 1 2 3 ਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? नहीं नहीं, सेट स्टैंड ही आखना है। ये स्कूले जाते ने ना? जाते ने तो मोड़े इन्होंने पता होना चाहिए। ठीक है, ए आखिरी वारी जेड़ा हुण खचकिया ना उन्होंने इधर बाहर कढ़ना, उन्होंने हुण मौका नहीं मिलना। ठीक है, तेन पता है? कोई नहीं पता, इधर आ जा। तैनू भी कोई नहीं पता, इधर आ जा। ठीक है, तुहानू पता है? हैं सिट? कोई नहीं पता कोई नहीं पता। चलो ठीक है जी, सीधे हो जाओ। अटेंशन, होशियार, होशियार पोजीशन। बोलना नहीं, मैं तो मैं इत्थे खड़ा कर सा। स्टैंड। ये की करते पे ने? चलो बाय, चलो बाजो 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 बाजो, शाबाश। हुण सिट स्टैंड उसी सिट ते बैठना है ते स्टैंड ते खड़ा होना है, ते जेड़ा जाए पुट्ठा कीता उन्होंने इधर कटदा जासा हुण। ठीक है जी, हुण कोई चांस नहीं है तुहाडे कोल। ठीक है जी, स्टैंड। जल्दी जल्दी बैठना है। सिट। इधर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। जाए दुवे, तुम ही आ जा, आ जा, आ जा। जेड़ा बोलिया ना पिछला, तुम ही आ जा, तुम ही आ जा, आ जा, आ जा। जाए दुवे वाले इशारा किया ना, दसिया वो भी नाले उसी। बोलना नहीं, दसना भी नहीं, मैं आपे वेख ली सा। स्टैंड। जल्दी जल्दी सोच के नहीं करना। एक ही किते ने। आ जाओ, जेड़ा जेड़ा हलिया है वो आ जाए। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, तुम ही आ जा। आ पिछले काले सूट वाले तुम ही आ जा। जाए दुवे वाले हाथ किता वो भी उसी नाल। आ जा, आ जा, आ जा। नहीं तो खलो जा। हुण बोलना नहीं किसे, जेड़ा बोलिया वो भी बाहर उसी। सिट। जल्दी जल्दी। स्टैंड। स्टैंड। सारे बह गए ने। चलो इनू इक्के नू खलोता रहने दो, बाकी तुसीं सारे आ जाओ। चलो उन्होंने कम अज कम पता लग गया। हाँ, आ नीले सूट वाले नू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इको खलो जावे। इनू दिओ जी इनाम।
مني إلهي لا تعذبني فإني مجھے ان بوڑھے بزرگوں کی مجلس میں لے کے چلو کہ جن کی بصارت کی بجھتی ہوئی لو میں ایک روشنی ہے، اور ہم اسی روشنی کو کھوجتے ہوئے آج ان بزرگوں کے پاس پہنچے ہیں جن کی رہائش ہے کنڈ ملکانی کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، اور یہ دریا کے ساتھی ہیں۔ دریاؤں کے ساتھ ان کی عمر گزری ہے، دریاؤں کے پانیوں سے کھیلتے ہوئے، لڑتے ہوئے اور اس کے ساتھ زندگی بتاتے ہوئے یہ اس عمر تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اس دفعہ دریا کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا اور اس نے اپنی چھل سے، اپنی لہروں سے ان کے گھر بار، مال مویشی سب کچھ بہا لیے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ بزرگ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ہاں ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ٹھیک ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 8-9 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। बाल बच्चा जी बच गया, भों दाना केड़ा कोई लोड़ गया, मड्डी कोई लोड़ गई, कोई चाल है। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੋਂਦੀਆਂ ਚੁੰਡਾਂ ਉਹ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। یہ سارے لوگ، یہ سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اگر کوئی ہماری مدد کر دے تو اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو جزا دے، اگر نہیں کرتا تو بھی اللہ اس کا بھلا کرے۔ لیکن یہ سارے لوگ جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ محنت کرنے والے لوگ ہیں، ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے، دریاؤں کے کناروں پہ رہنے والے، کاشتکاری کرنے والے، مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والے، اور زمین کا اور دھرتی کا سینہ چیر کر آپ کے لیے اور میرے لیے یہ رزق اگانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ان کی زبانوں پر آپ کبھی بھی گلا شکوہ اس طرح سے نہیں سنیں گے۔ میں جس سے بھی پوچھوں گا کہ کیا حال ہے، سارے کہیں گے ٹھیک ہے۔ بابا جی کیا حال ہے؟ ابھی بابا جی سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تو وہ کہہ رہے خیر ہے۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، آپ جس بھی بندے سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا حال ہے، اور وہ جواب میں کیا کہے گا؟ خیر ہے۔